मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों पाकिस्तान से कभी भी कोई इस तरह की खबर नहीं आई जिससे हमें पता चल रहा हो कि कुछ स्टेबिलिटी वाली बातें हैं। इमरान खान साहब की सरकार को, जिसको कल सुप्रीम कोर्ट ने एक शीशा दिखाया, आईना दिखाया और कहा कि जाएं और कानून की रखवाली करें, और आपका काम ये नहीं है कि आप कानून की वायलेशन करें जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के। और इमरान खान साहब को सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन को कंप्लीट करना है, जो कि कानून के अंदर, आइन के अंदर लिखा गया हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब की सरकार ने, सुनने में आया कल शाम को, मुझे कुछ इतलात मिली कि जी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो है वो कोई कानून को फॉलो नहीं करेंगे। वो जो है वो चाहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ूं। और इससे पहले पाकिस्तान के कई सदूर और वजीर आजम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से और अदारों से लड़ाई का बिल्कुल प्लान कर चुके थे, माजी में भी करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। अभी फवाद चौधरी साहब जो कि इमरान खान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और कहा जा रहा है कि ये पहली हुकूमत है, ये पाकिस्तान की वाहिद पहली हुकूमत है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम मिनिस्टर्स हो, तुम MNAs हो, तुम वजीर आजम हो, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उनको पता है कि कल हमारा आखिरी दिन है। लेकिन इससे पहले वो जिसे कहते हैं लास्ट डिच अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि हम फॉरेन कॉन्स्पिरेसी जो है उसकी एविडेंस ढूंढना चाहते हैं, और उसके लिए इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बली में एक कमीशन बनाना चाहते हैं, और एक जो हमारे खिलाफ जो एक कॉन्स्पिरेसी हुई है। और जारी बात है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होनी है। और वो कह रहे हैं कि उसके बाद हम सुनने में भी आया कि वो एक खत है जो इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बली में दिखाना चाहते हैं, उसको जिसे कह लें कि ना अवाम के सामने लेके आना चाहते हैं, या अवाम को बताना चाहते हैं कि देखिए हमारे खिलाफ जो है ये कॉन्स्पिरेसी हुई है। अब जाहिर बात है इसमें हर रोज पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और एक इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल साहब को अपॉइंट किया है कि जी उस कमेटी को या उस कमीशन को देखेंगे। अब वो लेफ्टिनेंट जनरल तारक साहब है जिनको ये अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन देखने की बात तो ये है कि सुनने में आया कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं ये इमरान ये तो पहले ही चाहते थे कि पाकिस्तान में एक सदारती निज़ाम आए। तो इमरान खान साहब के बड़े हामी लगते हैं वो रिटायर्ड जनरल साहब, और उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका प्लान जो है वो उसी तरह का लगता है जिस तरह इमरान खान साहब का है। और दूसरी ये है कि इमरान खान साहब जो है वो जिस लेटर गेट को वो बात कर रहे हैं कि कमीशन बनाए, 90 रोज में रिपोर्ट दे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है वो उस खत को भी सुना है कि अवाम में लेके आना चाहते हैं। और ये भी पता चला है कि इमरान खान साहब जो हैं वो लंबे लंबे खिताब करना चाहते हैं, और ये भी कहते हैं कि मैं अपनी अपोजिशन जमातों को जो अचकन है इतनी आसानी से नहीं पहनने दूंगा। जो लेकिन इमरान खान साहब का प्लान यह है कि जो उन्होंने अचकन पहनी हुई है वो आसानी से उतारना नहीं चाहते। और अनफॉर्चुनेटली वो जो इस अचकन को, जिसे कहते हैं ना, हमारे लीडरान का प्रॉब्लम ये है कि वो जब तक उनसे अचकन उतारी ना जाए, खींची ना जाए उनसे, वो अचकन उतारते नहीं है। मैं इमरान खान साहब की आपको कई ऐसी स्टेटमेंट्स बता सकता हूं जिससे आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने बड़ी दफा कहा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मुझे मेरी आवाम कहेगी, लोग कहेंगे कि आप इस हुकूमत को छोड़ दें, आप इस पावर से निकल जाएं, तो मैं उसी वक्त पावर से चला जाऊंगा। लेकिन पता ये चलता है कि जैसे ही इमरान खान साहब को ये कहा जाता है तो इमरान खान साहब जो हैं वो पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अब वो कहते हैं जी कि उस खत को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस नहीं किया। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं दोस्तों जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कॉन्टिन्यूसली बताता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट लिया था वो रूलिंग जो कि जो नेशनल असेंबली ने दी थी, रूलिंग दी थी डेप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ने, कि उस वो जो एक खत आया है, एक कॉन्स्पिरेसी है हमारी गवर्नमेंट खत्म करने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको क्या खत आया है, किस तरह का खत आया है, पार्लियामेंट के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये हुकूमत के मामलात हैं, अदारों के मामलात हैं। हमारा कंसर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कंसर्न अब होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके लिए हमने देखा है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके सामने आया था, उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में उसका कंप्लीट होना, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को हटा दिया जाता है और उसकी जगह अपनी मर्जी से कोई रूलिंग दी जाती है, तो इट मींस कि पार्लियामेंट में या हुकूमत ने या चेयरमैन सेनेट स्पीकर ने
چیئرمین نیشنل اسمبلی، اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے خیال سے سامنے آئی ہیں، اور لیکن اب عمران خان مان نہیں رہے. اور پہلے تو پتا چلا تھا کہ عمران خان صاحب اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، اور لیکن اب پتا وہ بھی نہیں دیں گے. اب سنا وہ لمبی لمبی تقریریں کریں گے، اور جو ہے وہ کل جو کیونکہ سپریم کورٹ نے اجلاس بلایا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کا بہت اچھا دن تھا دوستو کل، جب پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاکستان کے اندر ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دی، اور یہ بتا دیا گیا کہ اس ملک کے اندر سازشیں نہیں چلیں گی، اس ملک کے اندر قانون جو ہے اس کو اپ ہولڈ کیا جائے گا، اس ملک کے اندر جو ہے وہ آئین کی رکھوالی کی جائے گی. یہ تھا وہ پلان جو کہ کل سپریم کورٹ نے کہا. اور عمران خان کی بدنیتی کا ان کو اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ دوستو انہوں نے اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کو دیا جاتا کہ جسے کہتے ہیں نا وہ اپنی مرضی کریں، سپریم کورٹ نے کل ہر چیز کا حکم دے دیا. اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیونکہ جا رہے ہیں، ابھی ان کو کوئی پاکستان کی سالمیت کا خطرہ نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کس طرح کے ہوں گے اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ابھی بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں وہ جو سب کچھ ہے، وہ جو خط ہے عوام کے سامنے رکھوں گا. آپ وہ خط عوام کے سامنے رکھ لیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ آپ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، آپ کو پتہ بلکہ ہیں، ابھی آپ کی تو چھٹی کل ہونی ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں. آپ کے پاس جو انفارمیشن آئے گی آپ کا کام ہے وہ اس انفارمیشن کو پاس رکھنا، اور آپ کی کوئی ویلیوز ہوتی ہیں، کسی قسم کی کوئی موریلٹی ہوتی ہے، آپ نے چلے جانا ہے. تو کیا پاکستان امریکہ کے تعلقات یا پاکستان کے باقی ممالک کے ساتھ تعلقات ختم ہو جانے ہیں؟ کیا آپ ہی وہ بندے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں؟ آر یو انڈسپینسیبل؟ یہ کیوں ہمارے لیڈران کو اس چیز کی غلط فہمی رہتی ہے کہ وہ انڈسپینسیبل ہیں؟ ادھر لاہور میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں کیونکہ یہ میجورٹی لوز کر گئے ہیں، تو عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ وہاں پہ جو میری پارٹی جو ہے وہ لوز کرے، تو یہ اجلاس نہیں بلا رہے. آپ اتنے زیادہ پاور کے نشے میں ہیں، اور آپ کو اتنی زیادہ کسی قانون کی پرواہ نہیں. اور سب سے بڑا وہ چیز کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ جی میرے خلاف ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جی میرے لوگ چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں. اس کے دو اینگل ہیں دیکھنے کے. پہلا اینگل تو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کیوں جانے دیا. ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ واحد پاکستانی سیاستدان ہے جو حکومت میں ہر لوگ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ جب سیاستدان حکومت میں ہوتے ہیں لوگ ان کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاتے، لیکن ان کو لوگ حکومت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کا سیاسی انداز دیکھ لیں، سیاسی طرز طریقہ دیکھ لیں، ان کو سیاسی طور پہ ان کی فہم، سوچ، عقل، ان کا سب کچھ دیکھیں کہ یہ کس لیول کے ہیں کہ ان کو لوگ ان کی پارٹی کے اندر سے چھوڑ کے جا رہے ہیں جبکہ یہ حکومت میں ہے، بیکاز ان کے اندر وہ چیزیں ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو نہیں رکھ سکتے. اور ابھی لوگ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ پہ اوپر ایکشن لے. پاکستان میں سیدھی سی بات ہے، اب آپ کسی بندے کو تب تک پنش نہیں کر سکتے جب تک وہ ایکٹ نہ کریں. اگر ان کے لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہاں ٹھیک ہے وہ چلے گئے ہیں، جب تک انہوں نے وہ ایکٹ ہی نہیں کیا، جب وہ ہوئے ہی نہیں ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب کہ جو ہے وہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میرے خلاف یہ معاملات ہوئے. سو میرا خیال ہے جو وفاقی کابینہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ لیٹر گیٹ کی تحقیقات کی جائے. میں نے کل اپنے ٹویٹر پہ کچھ ڈالا تھا، ایک ٹویٹ چھوٹی سی کی تھی، مجھے کل کہیں سے پتا چلا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کوئی گڑبڑ کرنے لگے ہیں دوبارہ، اور دیر از لائکلی پاسبلٹی کہ عمران خان بڑی کو گڑبڑ کریں. اور جو جسے کہتے ہیں نا تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے. اب ظاہری بات ہے جو تحقیقاتی کمیشن بنے گا وہ اس میں پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں جنہوں نے خط لکھا ان کو بلایا جائے گا، وہ جو ڈونلڈ لو صاحب ہے جنہوں نے تھریٹ دیے ہیں بقول عمران خان کے، بیکاز ہم تو اس کو نہیں مانتے کیونکہ اس طرح تو کوئی تھریٹ نہیں دیتا جس طرح عمران خان صاحب حرکتیں کر رہے ہیں کہ جی مجھے تھریٹ ملے. آپ کو کس چیز کا تھریٹ ملا ہے؟ تسی کر دے کی سو پہ آپ نے جو لیٹر جمع کرایا ہوا ہے وائٹ ہاؤس میں کہ میرے سے بات کریں. مطلب آپ مجھے امیجن کریں کہ عمران ہاؤس صاحب نے وائٹ ہاؤس میں کہا تھا میرے سے بات کرے بائیڈن صاحب سے، انہوں نے آپ کی جواب نہیں دیا، تو آپ کو کس چیز کا تھریٹ ملے گا؟ آپ سے وہ بات نہیں کرتے، آپ سے وہ انگیج نہیں کرنا چاہ رہے. آپ کے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے عمران خان صاحب، آپ صرف سڑکوں میں جا کے شور شرابہ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے اس ملک کے اندر اتنا بڑا نقصان کیا ہے، اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اس ملک کے لوگوں کو، بہن بھائیوں کو، لوگوں کو جو کوئی تمیز کے دائرے میں رہتا تھا وہ نہیں رہے. لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ نہیں کر سکتے، آپ کسی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی سوچ اور ہے میری سوچ اور ہے، آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اب یہ جو سارا ایک لیٹر گیٹ آیا بنا دیا، بیرونی حکومت سازشیں کر رہی ہیں، اپنی مرضی کے ریٹائرڈ جنرل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اتنا کچھ کرنے، صرف عوام میں یہ ڈرامے بازی ہے یہ ساری، ان کو پتہ یہ کمپلیٹ نہیں ہونا کچھ بھی۔ اور عمران خان صاحب نے جو قانون کی دھجیاں اکھاڑی ہیں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی سٹنگ پرائم منسٹر نے آج تک اس طرح نہیں کیا۔ میں نے باقی وزرائے اعظم بھی اپنی ہوش میں جاتے دیکھے ہیں جن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ چلے جائیں، اور وہ اتنی عزت سے سر جھکا کے نکل کے چلے گئے۔ اب آپ امیجن کریں کہ یہ ہمارے عمران خان صاحب ہیں، اے لیٹنیاں تے کسیٹنیاں لیندے نے پے تھے، مطلب کوئی لیول ہوتا ہے، کوئی عزت ہوتی ہے آف دی آفس آف دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جب مرضی آپ کا دل کیا کہ نہیں جی میں نے تو نہیں جانا تو میں نہیں جاؤں گا۔ اور اب یہ ہے کہ جو ہمارے فارن سیکرٹری ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو باہر کے ملکوں کے امبیسڈر ہیں ان کو بتائیں کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، ڈالر کہاں پہ چلا گیا۔ اب آپ امیجن کریں عمران خان نے انسٹیبلٹی کریٹ کی، سپریم کورٹ نے کل کا وہ دیا کہ جائیں پارلیمنٹ میں اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن کمپلیٹ کریں، تو ڈالر کی جو قیمت ہے وہ کم ہو گئی اور روپیہ جو ہے ہمارا مستحکم ہو گیا۔ تو یہ تو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جن کو اگر ہم نے نہ روکا عمران خان صاحب کو یہ جرم کرنے سے، تو یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو عمران خان صاحب سے بچائے اور ان کے جو بیڈ ڈیزائنز ہیں ان سے بچائے۔ پر میں کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتا، لیکن دس پرسن سیمز ٹو بی ویری مچ ڈینجرس فار پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔